کل قیامت کے دن آپ نے میرے پاس تو نہیں آنا، آپ نے اللہ کے پاس جانا ہے. کل قیامت کے دن آپ نے فلاں کے پاس تو نہیں جانا، آپ نے اللہ کے پاس جانا ہے، اپنے اللہ کو جواب دینا ہے. نیور کیئر اباؤٹ لوگ کیا کہیں گے. یاد رکھیں پیپل آف لو سیلف اسٹیم، لو سیلف کانفیڈنس اینڈ لو سیلف ایفیکیسی، جو اپنے بارے میں بالکل اپنی قدر نہیں کرتے اور اپنے دین کی قدر نہیں کرتے، دے گو ٹو سچ پلیسز اینڈ دے سے کہ اوکے جی خیر ہے جی، دیکھیے نا دین اور دنیا کو ساتھ لے کے چلنے پڑتا ہے نا جی. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے جی نماز بھی پڑھنے دیں، حج بھی کریں گے، روزے بھی رکھیں گے، ذکر بھی کریں، قرآن تلاوت بھی کریں گے، اور ساتھ ساتھ یہ شغل میلہ بھی چلنے دینا جی. واللہ یہ وہ دین ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا آئے تھے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے دین میں داخل ہو جاؤ. یہ آدھے تیتر آدھے بٹیر اور یہ ممی ڈیڈی دین ہمارا دین نہیں ہے. ہم تو ایسے لوگ بن چکے ہیں کہ امریکہ جا کے اسلامک اسکول ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں اور پاکستان آ کے امریکن اسکول ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. رادر پیپل آف ہائی سیلف اسٹیم اینڈ ہائی سیلف کانفیڈنس وہ لوگ کون ہوتے ہیں؟ جو ایک ویلیوز کے ہوتے ہیں، جو اپنے دین پہ کانفیڈنس رکھتے ہیں، جو اپولوجیٹک مسلم نہیں ہوتے. دے اون دیئر دین اینڈ اللہ دین اونز دیم، اور اللہ ان کی محبت، ان کی رسپیکٹ لوگوں کے دلوں میں پھیلا دیتا ہے. ایک مسلمان پتے کی طرح نہیں ہوتا کہ جہاں کی ہوا آئی اس کو اڑا کے لے گئی. ایک مسلمان چٹان کی طرح ہوتا ہے کہ دریا بھی ٹکرائے تو وہ اپنا راستہ پھیل لے، لیکن یہ اپنی ویلیوز پہ قائم اور دائم رہے. صحابہ نے کہ کیا میں قربانیاں بتاؤں ان کی، ہمارے پاس تو ہم تو کچھ قربانیاں نہیں دے رہے. ایٹ لیسٹ اتنا تو کریں کہ ایسے شادیوں میں نہ جائیں، یا اگر آپ کے گھر میں کوئی شادی ایسی ہو رہی ہے تو اسٹینڈ لیں. جس کی شادی ہو رہی ہے وہ خود اسٹینڈ لے. اگر وہ دین پہ نہیں ہے تو پیرنٹس اسٹینڈ لیں یا سبلنگ اسٹینڈ لیں. آئی ول ناٹ پارٹیسپیٹ ان اے میرج جہاں پہ یہ فری مکسنگ اور ڈانس کلچر چل رہا ہے. یاد رکھیں ایسے بات کرنے والے کو اسٹرینجر سمجھا جائے گا، کہیں گے یار تم کس دور کی بات کر رہے ہو. تو اللہ کے نبی پھر آپ کے بارے میں کہا تھا بدل اسلام غریباً وسیعود غریباً کما بدا فطوبی للغرباء. لوگوں جب اسلام شروع ہوتا ہے نا تو اسٹرینج تھا، اجنبی سا تھا. ایک دور ایسا آئے گا کہ جس میں اسلام اجنبی ہو جائے گا، تو اجنبی بن کے رہنا. فطوبی للغرباء، واللہ سلام ہے، مبارکباد ہے، ان کا ہاتھ چومنے کا دل چاہتا ہے جو اپنی شادیوں پہ اسٹینڈ لیتے ہیں، جن کے پیرنٹس اپنی اولاد کی آخرت کی پرواہ کرتے ہوئے ان کی شادیوں میں اسٹینڈ لیتے ہیں کہ پتر آئی لو یو سو مچ. یہ میرے جو ہے نا یہ میری محبت کا تقاضا نہیں کہ تجھے میں جہنم میں جاتے ہوئے دیکھوں. کیا ہمارے لیے پاسبل ہے کہ ہمارے گھر میں آگ لگ جائے اور ہماری والدہ نے ہیڈ فونس پہ اگر وہ قرآن بھی سن رہی ہیں اور کوکنگ کر رہی ہیں اور ہم 2-4 دفعہ آواز لگائیں کہ ماں جی گھر کمرے سے نکل آئیں، آگ لگ گئی ہے، اور وہ نہ نکلے تو ہم ماں جی کو چھوڑ کے آ جائیں؟ ہم کبھی ایسا کر سکتے ہیں؟ ہم بلکہ ان کو پکڑیں گے، کھینچیں گے، وہ حیران ہوئی کیوں کیا کر رہے ہو، بتائیں گے آگ لگی ہوئی ہے بس چھوڑیں، اٹھا کھینچ کے لے کے آئیں گے. تو جب اس دنیا کی آگ کی ہم پرواہ کر رہے ہیں اور ان کو بچا رہے ہیں اس آگ سے، تو میں نار جہنم اشد حرا، یاد رکھیں جہنم کی جو آگ ہے نا وہ زیادہ گرم ہے. تو اس دور میں بے شک اسٹرینجر بن جائیں اور نہ ایسے کریں شادیاں اور نہ ایسے. اور یاد رکھیں جب انسان کے اندر سے حیا چلی جاتی ہے نا، اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، اللہ کے نبی نے کہا صادق المصدوق نے کہ جب تمہارے اندر سے حیا چلی جائے، اور یہ بے حیائی ہماری شادیوں پہ ہو رہی ہے، لوگوں کے سامنے ناچنا اور گانا، فری مکسنگ، اور ایک اسٹیج پہ بیٹھ کے 50 لوگ ہیں اور کیمرہ مین بھی ہیں اور ویٹرز بھی ہیں، اور ان کی نظریں دیکھیں آپ، وہ آپ کی بہنوں کو اور آپ کی بیوی کو اور آپ کی بیٹیوں کو دیکھ کے انجوائے کر رہے ہیں اور اپنی نظروں کی لسٹ پوری کر رہے ہیں، اور آپ ہنس رہے ہیں اور تالیاں بجا رہے ہیں. یہ غیرت ہے یہ دین کی. حیا، اللہ کے نبی نے فرمایا تھا جب حیا اور ایمان ایک ہی چیز ہے، جب حیا اٹھ جاتی ہے تو ایمان اٹھ جاتا ہے، ایمان نہیں ہے پھر دلوں میں.